السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت ہے اور 2 آیتوں کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ مطالعے میں ہمارے سامنے بات آئی کہ رسولوں نے قوموں کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ کیا تم کو اس بات میں شک ہے کہ جو آسمانوں بلکہ اور زمین کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ تو یہ سننے کے بعد قوم نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم نبی وغیرہ نہیں ہو، بلکہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی، یعنی ہمارے باپ دادا نے جن کی پرستش کی، پوجا کی، عبادت کی۔ دراصل بات یہ ہے تم ہم کو ان سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا نے کی، رسم و رواج، عبادت، طور طریقے انہوں نے کیا۔ اصل یہ ہے کہ تم اسے روکنا چاہتے ہو۔ تو پھر مطالبہ کیا کہ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند کوئی لے کر آؤ، کوئی نشانی لاؤ، کوئی سند لاؤ، کوئی معجزہ لاؤ۔ یہ مطالبہ کیا۔ اب یہ ان کا مطالبہ تھا، قوم کا مطالبہ تھا۔ اب اس قوم کے مطالبے میں پیغمبروں کا جواب ہم سنتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ پیغمبروں نے، رسول انہیں جواب دیتے ہوئے اپنی بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں انسان نہیں ہوں، بلکہ اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اللہ کے اس فضل اور احسان کی طرف مبذول کراتے ہیں جو اس نے انسانوں میں سے رسول منتخب کر کے کیا ہے، اور ان کو وہ صلاحیتیں بخشیں جو انہیں اس عظیم امانت کا بار اٹھانے کا اہل بناتی ہیں۔ ایسے جو کچھ بھی انسان میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو بخشی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے اس کا شکر کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی۔ تب ان کے رسولوں نے ان سے کہا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یعنی بلا شبہ ہم ہیں تو انسان ہی،
مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو ہی علم حق اور بصیرت کاملہ عطا کیا۔ کتنی بڑی بات ہے تو اب جو ہے تم جیسے انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا عطا کیا؟ حق، سچائی کا، اسلام کا، دین اسلام کا علم عطا کیا، اور بصیرت کا معاملہ عطا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ اس میں ہمارے بس کی کوئی بات نہیں، اس میں ہمارے بس کی ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی جو ہے کوئی کردار نہیں ہے اس میں، بس اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ یہ تو اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو کچھ چاہے جو دے دے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ ہم نہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس بھجوا دے، اور نہ یہی کر سکتے ہیں کہ جو حقیقتیں ہم پر منکشف ہوئی ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ دونوں جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ آگے فی ظلال القرآن کی تفسیر میں جو ہے سید قطب لکھتے ہیں رحمہ کہ قرآن مجید یہاں لفظ یمنو کا استعمال کر کے گفتگو کو سورہ کی فضا سے ہم آہنگ بنا دیتا ہے، کیونکہ گفتگو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہو رہی ہے جن میں یہ فضل اور احسان سر فہرست ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرماتا ہے۔ یعنی کسی کو نبی بنانا، وحی بھیجنا، رسول پیغمبر چننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے، صرف رسولوں کی ذات پر ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت پر بھی، کہ اسے شرف حاصل ہوا کہ اس کے کچھ افراد اس عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیے گئے جن کا ملائے اعلیٰ سے رابطہ قائم ہوا، اور وہاں سے انہوں نے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت وصول کیا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ سنو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیسے سرفراز کرتا ہے اور وہاں ان کو کیسے پیغام ہدایت دیتا ہے۔ یہ انسانیت پر اس اعتبار سے بھی احسان ہے کہ اسے تذکیر اور نصیحت کر کے اس کی فطرت پر گرد و غبار کی جمی ہوئی طے صاف کی گئی تاکہ وہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آئے۔ یعنی انسان جو جہالت میں ڈوبا ہے، اس پیغام ہدایت کے ذریعے سے جہالت سے نکل کر وہ اسلام کی روشنی میں آئے اور اس میں قبول حق کی صلاحیتیں بیدار ہوں، جس کی بدولت وہ اپنے اوپر طاری موت کی کیفیت سے باہر نکلے اور زندگی کی کھلی ہوئی فضا میں سانس لے سکے۔ پھر انسانیت پر اللہ کا عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل کیا۔ یہ ہمارا کام ہے، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آنا، یہ ہے کام اصل۔ یعنی جن کی غلامی انسان کر رہا ہے ان سے نکال کر اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی میں لائے، کہ صرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل کیا اور ان کے شرف انسانیت کو ذلیل و رسوا ہونے اور ان کی طاقت اور توانائی کو مخلوقات کی بندگی اور تابعداری میں ضائع ہونے سے بچایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی اس نے انہیں اس ذلت کی حالت سے نجات دلائی جو ایک انسان کو اپنے ہی جیسے کسی انسان کے آگے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے، اور اس ضیاع اور پامالی کی حالت سے نکالا جس میں ایک انسان کی طاقت اور توانائی اپنے ہی جیسے کسی انسان کی خدائی ثابت کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ رہا ان کا یہ مطالبہ کہ کوئی کھلا ہوا معجزہ اور فوق الفطرت قوت دکھلاؤ یا سند لے کر آؤ، تو اس کا جواب دیتے ہوئے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو
بتلایا کہ معجزات کا جو ظہور ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، میریکلز جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، اللہ کے مرضی سے ہوتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے عوام الناس کے تاریک ذہنوں میں ذات الہی اور اپنی بشری حیثیت کا فرق واضح کر دیا اور توحید خالص کی صاف شفاف تصویر نمایاں کر دی، تاکہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی قسم کے شرک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ انبیاء پیغمبر نے کتنا کام کیا، پورا انہوں نے جو ہے واضح کر دیا اپنی قوم کے سامنے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، واضح کر دیا انہوں نے دلائل کے ساتھ۔ یہ وہ پرپیچ وادی ہے جہاں پہنچ کر بت پرست مذاہب زبردست گمراہی کے شکار ہوئے اور مسیحیت کے کلیسائی تصورات بھی یونانی، رومی، مصری اور ہندوستانی بت پرستوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے صحیح راستہ بھول گئے۔ عیسائیوں کی گمراہی کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ معجزات اور خوارق کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے منسوب کرنے لگے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اذن سے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے وہ معجزات، اس وجہ سے ان کے اندر گمراہی آئی۔ اگر وہ یہ تصور کر لیتے عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات پیش کر رہے وہ اللہ کی جانب سے ہیں، کیا معجزات تھے ان کے؟ مردے کو زندہ کرتے، کوڑ کی بیماری جس کو یعنی لیپرسی اس کا علاج کر دیتے، اور لوگوں کے گھر میں کیا پکا وہ بتاتے، اور ذخیرہ کتنا ہے وہ بتاتے۔ ایک اور نشانی ہے، ایک اور معجزہ ان کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، نہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ نشانیاں ان کی قوم نے کیا سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں موجود ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ گمراہی، انہوں نے اللہ کی الوہیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر دیا؟ گڈ کر دیا، اور بتایا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لا دیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، یعنی اللہ کے حکم سے ہی وہ یہ لے آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی قوت کے سوا کسی قوت طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کتنی اہم بات ہے، ہم اللہ کی قوت کے سوا جو ہے کسی قوت اور طاقت، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ ہمارے تحت شعور کے اندر بات آنی چاہیے کہ ہمارا بھروسہ بھی ہماری ایسا ہی ہو جیسے انبیاء کا ہے، اللہ کی قوت کے سوا کسی قوت پر بھروسہ نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ ایمان جب ہم اللہ پر، رسول پر، آخرت پر لائیں تو ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے، مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اب رسولوں نے یہ بات ایک دائمی حقیقت کے طور پر پیش کی، اس لیے کہ مومن صرف اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اس کا دل اس کو چھوڑ کر کسی اور جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ مومن کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا، کہیں اس کا دل ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ سے ہی مدد کی امید کرتا اور اسی کی پناہ کا سہارا لیتا ہے۔ راہ حق پر استقامت کا اعلان۔ اس کے بعد یہ رسول اپنے مخالفین کی سرکشی اور جارحیت کا مقابلہ ایمان سے اور ان کی اذیت رسانیوں کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرتے رہے۔ دو ہتھیار استعمال کیے، ایک تو کیا ہے؟ ایمان کا، ایمان یقین سے، اللہ پر یقین، رسول پر، آخرت پر، اس یقین سے مقابلہ کیا،
اور جو تکلیف، پریشانیاں، اذیت وہ لوگ دے رہے تھے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ صبر سے، ثابت قدمی، استقامت سے. یہ نہیں ہو گئے جیسا کہتے ہیں نا اکثر افراد کہ کب تک ہم صبر کرنا، کیا موت آئے تک صبر کرنا. ایسا نہیں ہے. صبر حقیقت میں جو استقامت ہے، ثابت قدمی کا نام ہے. اور یہ چیز اس وقت تک کرنا ہے جب تک اللہ جو ہے ہم کو اس سے نہ نکالے، اور موت تک کرنا ہے. صبر استقامت اس وقت تک کرنا ہے. یہ ہے چنانچہ سوالی انداز میں اپنے موقف پر جمے رہنے کا اعلان کرتے ہیں. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے. اللہ نے دیکھو ریزن، ان کا لاجک دیکھو، کیوں ہم اس پر ہم بھروسہ نہ کریں. یہ اسی نے تو ہم کو راستہ دکھایا. اور تم جو ہمیں اذیتیں پہنچاؤ ہم ان پر صبر کریں گے. اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب اس کی تفسیر ہے مختصر. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے. سیدھا راستہ کس نے دکھایا ہم کو؟ کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا. اور یہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دے گا. یہ راستہ کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا. یہ الفاظ ایسے شخص کی زبان سے نکل سکتے ہیں جسے اپنے موقف اور اپنے طریقہ کار پر شرح صدر حاصل ہو، جس کا دل اپنے حقیقی مولا اور مددگار پر اعتماد کے احساس سے سرشار ہو، اور جو یقین رکھتا ہو کہ جس اللہ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا ہے وہ ضرور اس کی مدد کرے گا. یہ ہے، دیکھو جو اللہ نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور کیا غم جو دنیا کی زندگانی میں فتح اور غلبہ حاصل نہ ہو. بندے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے راہ راست پر چلنا نصیب ہو گیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سیدھے راستے پر چلنا نصیب ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس شخص کے دل کو محسوس ہو کہ دست قدرت اس کے قدم آگے بڑھا رہا ہے اور اسے سیدھا راستہ دکھلا رہا ہے، وہ یقیناً ایک ایسا شخص ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، جو کبھی یہ احساس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ کی ذات اس کے پاس ہی موجود ہے اور اس کی قدرت اور قہاری ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. کتنا بہترین لکھے ہیں مفسر اس آیت کے ضمن میں. یہ ایک ایسا احساس ہے جس کے پیدا ہو جانے کے بعد آدمی جاؤ حق پر بے دھڑک آگے بڑھتا رہتا ہے، خواہ اس راستے میں کتنی رکاوٹیں اور مشکلات آئیں اور طاغوتی قوتیں قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھی ہوں. یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے جواب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہدایت الہی سے سرفراز ہونے کا احسان معجزن ہے، اور اسی احساس کے تحت وہ طاغوتی یعنی شیطانی قوتوں کی کھلی دھمکی کے مقابلے میں اللہ پر اپنے اعتماد اور یقین کا اظہار کرتے اور اس خطرے کے باوجود اپنی راہ پر آگے بڑھتے رہنے کا عزم کا اعلان جو ہے کرتے ہیں. یہ حقیقت جس کا تعلق قلب مومن میں ہدایت الہی کے شعور اور توکل علی اللہ کے فوری اظہار سے ہے، صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جاہلی نظام کے خلاف عملاً مصروف جہد و بیکار ہوں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہوں کہ دست خداوندی نے ان کے لیے روشنی کے جھروکے کھول دیے ہیں جن سے وہ روشن افق دیکھ رہے ہیں، اور ایمان اور معرفت کے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں اور انہیں انس اور قربت کا احساس ہو رہا ہے. اس وقت وہ طاغوتی قوتوں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان پر مخالفین کی ترغیب یا تہدید کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ دنیا کے سرکش
حکمرانوں کو بنظر استحقار دیکھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ظلم اور جبر اور تعذیب و اذیت کے جو وسائل اور ہتھ کنڈے ہیں انہیں ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ جس شخص کا اللہ سے قلبی رشتہ اس قدر گہرا ہو وہ بھلا کس چیز سے ڈر سکتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر مفسر نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے ہمارا رشتہ اللہ سے دل سے ہو اور گہرا ہو، تو اور اس پر بھروسہ ہو، اس کی طاقت پر، قدرت پر، قوت پر، تو پھر دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا نہیں، کسی چیز سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ نقطہ۔ اور اپنے جیسے انسانوں کی چالیں اور تدبیریں اسے کیوں کر ہراساں کر سکتی ہیں۔ آگے فرمایا وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبولنا، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے۔ کتنی لاجیکل بات ہے، کتنی واجبی بات ہے اور کتنی زبردست بات ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں جو اذیتیں پہنچاؤ ہم ان پر جو ہے صبر کریں گے۔ ہم صبر کریں گے یعنی ثابت قدم رہیں گے، ہمارے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، ہم کمزوری نہیں دکھائیں گے، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، اس میں کوئی لچک گوارا نہیں کریں گے، ہمارے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے گی، ہم شک میں مبتلا نہیں ہوں گے، دعوت حق میں کوتاہی نہیں کریں گے اور نہ رائے حق سے پیچھے ہٹیں گے۔ کتنی زبردست بات ہے اس آیت کے فقرے میں۔ اور تم ہمیں جو اذیتیں پہنچاؤ ہم ان پر صبر کریں گے، تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر تفہیم القرآن اور فی ظلال القرآن کے ذریعے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے اور اس